السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 53 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں رسول سے مخاطب ہو کر کہا گیا کہ اے رسول تو خود سے دور نہ کر ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اشارہ صحابہ کرام کی طرف ہے، جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ اس رب کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے رب کا؟ کہ انسانیت کی فلاح، انسانیت کی نشو و نما، تمام انسانوں کی بہتری، تمام انسانوں کی بھلائی۔ تو اس کے لیے اقامت دین، تاکہ لوگوں کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ایک نظام کے تحت خوش اسلوبی سے سر انجام دیے جائیں۔ دین کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کو فلاح ملے، انسانوں کو خوشحالی ملے، عافیت ملے۔ تو اس کے قیام کی وہ جدوجہد کرنے والے تھے، تو یہ تھا ان کا مقصد۔ تو اس میں پھر یہ کہا گیا کہ اے رسول تجھ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ بھی، کہ جو کچھ صحابہ نے کیا وہ ان کے ذمہ دار ہیں، اے رسول تیرے اوپر ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا وہ خود اپنے ہر عمل کا وہ خود جواب دہ ہیں۔ اور اسی طرح یہ چیز کہی گئی کہ اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر کوئی ذمہ داری عائد ہے کچھ بھی۔ تو جو کچھ رسول نے کیا تو اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی ذمہ داری صحابہ پر عائد نہیں۔ رسول اپنے عمل کا جواب دہ ہیں، صحابہ اپنے عمل کا جواب دیں، ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہے، یہ چیز کہی گئی۔ اور پھر اس آیت کے آخر میں یہ کہا گیا صحابہ کے متعلق کہ تو ان غریب مگر مخلص ساتھیوں کو خود سے دور نہ کرنا، کبھی بھی دور نہ کرنا، ان کو اپنے ساتھ رکھنا، ان کو اپنے ساتھ ملا کر رکھنا۔ اس طرح کی اور بھی آیات ہیں کہ وہ جب اپنے مقام پر آئیں گی، بالکل اسی چیز کو قرآن کریم نے مختلف انداز سے بیان کیا کہ تو ان کے ساتھ رہ، تیری نظر ان سے ہٹ کر کہیں اور نہیں جانی چاہیے، تیرے بازو ان کے کندھوں کے اوپر ہونے چاہیے، وہ تیرے ساتھی ہیں۔ مختلف الفاظ ہیں، مختلف انداز ہیں بات کرنے کے، نت نئے انداز سے قرآن کریم نے بات کی ہے کہ رسول کا اور ساتھیوں کا، صحابہ کا جو ساتھ ہے، اس کو بڑے خوبصورت انداز میں قرآن نے بیان کیا ہے جگہ جگہ، کہ تو ان مخلص ساتھیوں کو خود سے اگر دور کرے گا تو اگر تو ایسا کیا تو پھر تو ظالمین میں سے ہو جائے گا، یعنی ان کو دور نہیں کرنا، ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ کہ جو چیز جس جگہ پہ اسے رکھنی چاہیے یا جو چیز اسے کرنی چاہیے وہ نہ کرے، اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز کرے، تو اس کو ظالم بولتے ہیں۔ جس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پر نہ رکھے، اس مقام سے یا تو بہت بلند کر دے یا اس مقام سے اس چیز کو نیچے گرا دے، تو اس کو ظالم بولتے ہیں۔ ایسا کام ظلم کہلاتا ہے۔ تو رسول سے کہا گیا کہ جو ان کا مقام، مرتبہ، حیثیت ہے صحابہ کا، ان کو اس مقام اور مرتبے کے اوپر رکھنا ہے، اس سے ان کو نیچے نہیں گرانا، اپنے ساتھ ملا کر رکھنا ہے، ان کے ساتھ مل کر رہنا ہے۔ تو یہ چیز کہے گی کہ اگر ایسا نہ کیا تو ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ تو میں نے بتایا کہ ظالمین یعنی ظلم کا کیا معنی ہوتا ہے، ظالم کون ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے چیزیں جو ہیں قرآن کریم صحابہ کرام سے متعلق بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، تاکہ ان کا جو مقام ہے اللہ کی نظر میں وہ لوگوں تک اس کی سمجھ آ جائے، لوگ اس کو سمجھ لیں کہ وہ بہت بلند مقام پر تھے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آج کی آیت کی طرف، سورہ الانعام آیت نمبر 53۔ کیا یہ رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اگلے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا۔ اب بعض وہ ہیں جو ایمان لے آئے، بعض وہ ہیں جو ایمان نہیں لائے، یہ سارے انسان ہی تو ہیں۔ اور اگر یہ رسول کے دور تک چیز اس کو محدود کریں تو پھر اس دور کے اندر جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ ایمان نہیں لائے،
تو یہ پھر دو گروہ آ گئے۔ تو دنیا میں بیسیکلی دو ہی گروہ ہیں نا، ایک ایمان والوں کا گروہ ہے اور ایک کفر کرنے والوں کا گروہ ہے۔ جنت میں بھی اور جہنم میں بھی یہ دو ہی گروہ اس وقت ہوں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے، صحیح عمل کرنے والے ہوں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ جو کفر کرنے والے ہوں گے، کفر کی روش کے اوپر قائم ہوں گے، وہ جہنم چلے جائیں گے۔ تو دو ہی گروہ ہیں بیسیکلی۔ تو کہتا ہے کہ ہم نے ان کے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت رسول کے دور میں جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ وہ لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے۔ تو اب ان کی آزمائش ہوئی۔ تو کیا یہ رہا ہے، اگلے الفاظ ہے، کہتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تو یہ کیوں ہوئی، اس کی وجہ وہ بتا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ لیقولوا، تاکہ وہ کہیں، کون؟ وہ جو اکابرین تھے، رؤساء تھے، دولت مند تھے، ملائے اعلیٰ تھے، ان کے جو بڑے بڑے متکبر سردار، کہ وہ کہیں، وہ کیا کہیں؟ الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ اہؤلائی، کیا یہی وہ ایمان لانے والے لوگ ہیں؟ اہؤلائی، کیا یہی وہ ہیں؟ یعنی وہ جو ان کے متکبر سردار تھے، ان کے جو رؤساء تھے، اکابرین تھے، وہ رسول کو کہتے تھے، یعنی جو مکہ کے لوگ تھے بڑے بڑے سردار، وہ رسول کو یہ کہتے تھے کہ یہ جو تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں غریب مفلس، معاشرے میں ہمارے مقابلے میں کم حیثیت کے لوگ، تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کئی لوگ غلام بھی ہوتے تھے ظاہر ہے، تو کیا یہی وہ ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں آپ کے ساتھی؟ یہ رسول کو وہ کہتے تھے۔ اہؤلائی، یہ سوالیہ انداز ہے بات کرنے کا، کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آدمی یا یہ لوگ ہیں جو میرے مقابلے میں آئے۔ تو اس طرح قرآن کہتا ہے کہ کیا یہی وہ ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں؟ اس کے بعد الفاظ ہے، من اللہ علیہم من بیننا، ہمارے درمیان سے جن پر اللہ نے احسان کیا۔ یعنی قرآن نے کہا نا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ اب یہ جو کفار تھے، یہ جو بڑے متکبر سردار، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اے رسول، یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو غریب مفلس نادار غلام، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ اب سمجھ آ رہی قرآن کریم کس طرح بات کو سمجھاتا ہے؟ وہ جو سرداران مکہ تھے، وہ جو سرداران قریش تھے، ان کی نفسیاتی کیفیت، ان کا فخر، ان کا غرور، ان کا تکبر کس لیول کے اوپر تھا، کس طرح اس کو سمجھاتا ہے کہ اہؤلائی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ غریب نادار مفلس غلام لوگ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے مخلص ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور ان کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، تو یہ لوگ ہیں تنزیہاً وہ کہہ رہے تھے۔ اب اس کے جواب میں آگے یعنی آیت کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس کے اختتام میں الفاظ ہونے گا کیا ہے؟ پچھلی آیت کا جو اختتام ہوا تھا اس میں کیا کہا گیا تھا کہ اے رسول، ان کو خود سے دور نہ کرنا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی کہ اگر تو نے ان مخلص ساتھیوں کو خود سے دور کیا تو ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ پچھلی آیت کا اختتام یہاں پر ہوا نا کہ فتکون من الظالمین، تو پھر تو ظالمین میں سے ہو جائے گا اگر تو نے ان کو خود سے دور کیا، اپنے صحابہ کو۔ تو یہ اختتام پچھلی آیت کا۔ اب اس آیت کا اختتام دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ الفاظ ہے کہ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو جاننے والا نہیں ہے؟ اب یہ اللہ ان کو جواب دے رہا ہے۔ وہ جو متکبر تھے نا، وہ جو اپنی فخر و تکبر میں کہہ یہ رہے تھے رسول سے کہ آپ نے جن غریب لوگوں کو، مفلس لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا اور کہتے ہیں کہ اللہ کا ان کے اوپر احسان ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں
جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں اب اللہ ان کو کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو جاننے والا نہیں ہے؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے، تو آگے اللہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا شکر کرنے والوں کو اللہ جاننے والا نہیں ہے؟ اللہ نے یہ تھوڑا دیکھنا ہے کہ کون دولت مند ہے اور کون غریب ہے؟ اس کے ہاں تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ دولت مند ہو تو وہ اس کو نواز دے، غریب ہو تو اس کو دھتکار دے۔ وہاں پر تو رسول کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنے سے دور کر دے، اپنے صحابہ کو اپنے سے دور کر دے، رسول کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اے رسول اگر تو نے ان کو خود سے دور کیا تو تو ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ یہاں تک تنبیہ ہے، یہاں تک تاکید ہے رسول کو بھی۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو جاننے والا نہیں؟ یہ شکر کرنے والے ہیں، بھلے یہ غریب ہیں، مفلس ہیں، بھلے تم نے ایسا ظالمانہ نظام قائم کر رکھا ہے کہ تم نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے، طاقت حاصل کر کے، اقتدار حاصل کر کے تم نے ان کی جان مال کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے مال مویشیوں کے اوپر بھی تم نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی عورتوں کو تم لونڈی بناتے ہو، ان کے مردوں کو تم غلام بناتے ہو۔ لیکن دیکھو تو صحیح کہ ٹھیک ہے تم نے یہ ظالمانہ نظام قائم کر کے وقتی طور پر تو ٹھیک ہے تم نے ان کے اوپر اپنا روب دھونس، اپنا اقتدار قائم کر رکھا ہے، لیکن سوچو تو صحیح کہ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو جاننے والا نہیں ہے؟ یہ شکر کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا ہے، اور یہ رسول کے ساتھ ہیں۔ ان کے اوپر سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ یہ رسول کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقل و فکر کی روح سے قرآن کی حقانیت کو سمجھ لیا ہے، قرآن کے پیغام کو اپنی عقل و فکر کی روح سے سمجھ لیا ہے کہ یہ حق ہے، اور اس حق کے لیے وہ جان مال سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اس لیے وہ رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ رسول کے ساتھ ہیں، ہر جگہ اس کے ساتھ ہیں۔ جنگ ہو، مصیبت ہو، خوشحالی ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، خوشی ہو، غمی ہو، امن ہو، حالت جنگ ہو، ہر معاملے میں ہر جگہ وہ اپنے رسول کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہے ان کے اوپر اللہ کا احسان۔ یہ ہے وہ کیوں؟ کیونکہ وہ شکر کرنے والے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے کھانا کھایا تو کہہ دیا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے، کہنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی ہمارا کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں تھینکس، شکریہ۔ تو یہ چیزیں آتی ہیں، یہ اخلاقیات ہیں، ہمیں یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے، لیکن یہ چیزیں قرآن کہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ تو بڑی سطحی سی چیزیں ہیں، عام یہ اقوام جو ہیں وہ بھی جانتی ہیں۔ یہ جو یورپ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ یعنی کسی کو تھینکس کہنے کے عادی ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ عادت بہت کم ہے، ان کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ کسی سے بات بھی کریں گے تو وہ کہیں گے تھینکس۔ تو یہ چیزیں سکھانے کے لیے قرآن نہیں آئی، یہ تو لوگ اپنی ویلیوز سے خود سیکھ لیتے ہیں چیزیں۔ یہ تو تہذیب تمدن کی چیزیں ہیں۔ شکر کرنے والے، شکر ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں عربی کے اندر شکر ہوتا ہے اللہ نے جو بھی نعمتیں انسانوں کو دی ہیں ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا، کہ جس سے فروٹفل رزلٹ ملے۔ تعمیری کاموں کی بات ہو رہی ہے، تعمیری کام بھرپور طریقے سے کرنا کہ اس سے بھرپور نتائج ملیں، فروٹفل رزلٹ، بے نتیجہ نہ ہوں، وہ کوششیں بے نتیجہ نہ ہوں، نتیجہ خیز ہوں، فروٹفل ہوں، ہمیں کچھ حاصل ہو۔ تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ عقل و فکر۔ تو عقل و فکر کی روح سے اللہ کے قوانین کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے امور سر انجام دینا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر جو بھی کوشش کرتا ہے اس کی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لاتی ہیں، پھل لاتی ہیں، نتیجہ خیز ہوتی ہیں، فروٹفل ہوتی ہیں۔
تو کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی عقل و فکر کو استعمال کر کے انہوں نے اللہ کے جو حق کا پیغام ہے اس کو سمجھا، اس کے اوپر ایمان لائے، ثابت قدمی کے ساتھ اس کے اوپر قائم ہیں، اور اس کی روح سے ایک نظام کی تشکیل دینے میں سٹرگل کر رہے ہیں، اس کی استقامت کے ساتھ، اولو العزمی کے ساتھ، عزم و ہمت کے ساتھ اقامت دین کے لیے کوشاں ہیں۔ تو یہ ہے ان کا شکر۔ اب سمجھ آئی کہ شکر کرنا کیا ہوتا ہے، صرف منہ سے کہنا نہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، عملی طور پر اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، ایک تو کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، وہ بھی ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جو عقلی صلاحیتیں دی ہیں جس سے انسان سارے فیصلے کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، زندگی کے امور سر انجام دیتا ہے، تو عقل و فکر کی روح سے کرتا ہے نا، اس کو استعمال میں لانا، اس کو استعمال میں لا کے اللہ کے قوانین کو معلوم کرنا اور ان کی روح سے اپنی زندگی کا نظام بنانا اور اس کے نظام کے اوپر پھر چلنا، دین کی اقامت اور یعنی اسٹیبلشمنٹ، اور پھر اس کے اوپر چلنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کو اوبے کرنا۔ تو یہ ہوتا ہے شکر۔ تو صحابہ نے یہ کیا، اس لیے وہ صحابہ کو شاکرین بول رہے ہیں کہ یہ جو شکر کرنے والے ہیں، کیا اللہ ان کو جانتا نہیں ہے؟ تو جب جانتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر ان کو نوازے گا بھی، ان کے اوپر احسان بھی کرے گا، اپنے انعامات کی بارش بھی کرے گا، یہ چیز ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو رفقا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوں یا کسی بھی رسول کے صحابہ ہوں، ہمارے آخری جو رسول ہیں ان کے صحابہ ہوں، تو یہ جتنے بھی یہ جماعت تھی، یہ بڑی ہی بلند پایہ جماعت تھی۔ تو ان کا جو مقام ہے وہ ہسٹری کی روح سے متعین کرنا یا ہسٹری کی نظر سے ان کو دیکھنا، جو کچھ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے ان کے خلاف، یہ بالکل غلط ہے۔ تو جب بھی ان کی خلاف اگر ہسٹری میں کوئی مواد آپ کے سامنے آئے تو اس کو بلا سوچے سمجھے آپ اس کی تردید کر دیں، اس کو رد کر دیں، کیونکہ قرآن کی جو شہادتیں ہیں صحابہ کرام کے حق میں، وہ بڑی بلند پہ ہیں، وہ بڑی عظیم ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی ہسٹری کی یہ جتنا بھی مواد ہے ان کے خلاف جو مرتب ہوا پڑا ہے، ہماری کتابوں میں کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، تو ان کو کنڈیم کر دینا چاہیے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔